السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 114 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی شروعات ہوگی 115 سے، تو پورے تجوید و قواعد کے ساتھ ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو اگر آیتیں چھوٹی ہے تو ہم 2 یا 3 آیتوں کو آج انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جائیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اسے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، آمین ثم آمین۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو 3 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، 115، 116 اور 117۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اگر تینوں ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہو پایا تو 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، واو زبر وا، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، وَلِلَّهِ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ تو لفظ اللہ کا لام کو ہم باریک رکھیں گے نہ موٹا رکھیں گے، آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا وَلِلَّهِ، ہا کو لام سے ملا دیا۔ یہ میں نے کوشچن کیا ہے آپ لوگوں سے، جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیوز کے اندر ہر ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ کوشچن ملے گا، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیتے ہیں اور اگر کوئی اور دیتا ہے تو اس کے جواب سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح جواب کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو نالج ہے وہ انکریز ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ تجوید کے بارے میں سمجھ میں آئے گی، اور پھر پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگے گا، اور جب ہم سوال کریں گے تو آپ کا یہ نالج بڑھے گا، اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے اسے یہاں پر موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنی ہے۔ ہا کو لام سے ملا دیا، ہل، مشرق، میم شین زبر مش، را زیر ری، را کو باریک رکھیں گے، را کے نیچے زیر آ گیا تو باریک ہوگی، قاف پیش کو، تو کیا ہو گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق، قاف کو موٹا کرنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ را تو باریک رکھیں گے، ری قو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ریقو۔ آگے وَالْمَغْرِبُ، واو لام زبر ول، میم غین زبر مغ، را زیر ری، با پیش بو، وَالْمَغْرِبُ، ریبو، یہاں بھی را کو باریک رکھیں گے،
با کے اوپر پیش ہے. اگر ہم یہاں پر اسٹاپ ہوتے ہیں تو آپ با کا پیش کو ہٹا کر یہاں پر سکون لائیں گے, اور سکون کی حالت میں اگر ہم اسٹاپ ہو رہے ہیں تو با میں قلقلہ ہوگا. وہ کس طرح سے سنیں, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, والمغرب, رب, ایسا, ٹھیک ہے, رب. آگے فَأَيْنَمَا, فا زبر فا, حمزہ یا زبر ای, نون زبر نا, میم الف زبر ما, فَأَيْنَمَا, فا زبر فا, جلد ادا کریں گے, حمزہ یا زبر ای, یا کے اوپر سکون آ گیا, اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے, لہٰذا یہ یائلین کا قاعدہ ہو گیا, نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. جہاں پر بھی لین حرف آ جائے, اب لین حرف دو ہی ہے, یائلین اور واولین, تو لین کا جب قاعدہ آ جائے نا تو فوراً سے دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمیں وہاں پر نرمی اختیار کرنی ہے اور جلد ادا کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو ذہن میں یاد ہونا چاہیے لین کے معاملے سے. اور جہاں پر مدہ آ جائے, اب وہ کوئی بھی مدہ ہو, الف مدہ یا مدہ یا واو مدہ, مدہ جہاں پر آ جائے تو ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں نا تو کئی قرآن میں بہت ساری چیزیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی, کیونکہ قرآن میں بہت جگہ آپ کو یائلین, واولین, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ بھر بھر کر ملے گا. تو کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ جو مدہ ہے نا یہ واولز ہے, اور وہ بہت جگہ ملے گا, اسی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے نا. حرفوں کو جوڑ کر جو لفظ ہم لوگ بنا رہے ہیں, جو لیٹرز کو جوڑ کر ورڈز بنا رہے ہیں نا, تو اس میں ان سب چیزوں کا بہت اہم رول ہے. تو یہ چیزیں صحیح ہو جانی چاہیے. تو یہاں پر ہم کریں گے فَأَي, جلد ادا کریں گے کیونکہ یائلین ہے, نون زبر نا, میم الف زبر ما, ما میں الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ الف خالی دکھ رہا ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا, تو یہاں پر الف مدہ ہو گیا, لہٰذا یہاں پر ہم کھینچیں گے فَأَيْنَمَا, فَأَيْنَمَا. دھیان سے سنیں تو اے میں بالکل جلدی نکل رہی ہوں, فَأَيْنَمَا, ماں میں کھینچ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے. تُوَلُّوا, تا پیش تو, واو لام زبر ول, لام وا پیش لو, تُوَلُّوا, تو ول لو, لو میں واو مدہ کریں گے کیونکہ واو ساکن ہے, اس سے پہلے پیش آ گیا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. تشدید کے بارے میں یہ چیزیں تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگی کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جاتا ہے اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر واو کو لام سے ملایا, پھر لام کو پڑھ رہے ہیں ایک بار, تو لام کے بعد آنے والا حرف جو واو ہے اس کے اوپر سکون آ گیا, تو لہٰذا اب اس سے ملا کر پڑھیں گے. تو یہ بالکل سمپل طریقہ ہے اور یہ سبھی کو معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم تولو پڑھ دیں گے. آگے فَثَمَّ, فا زبر فا, سا میم زبر سم, میم زبر ما, فَثَمَّ, میم کے اوپر شد آ گیا, لہٰذا میم مشدد کا غنہ کریں گے. فَثَمَّ, اب دیکھیں سا جو ہے, سا کیا ہے, یہ حرف سا ہے. سا کو سیٹی کی طرح ادا نہیں کرنا ہے, بالکل سیٹی والا ساؤنڈ نہیں آئے گا. اگر کوئی پڑھ دے فَثَمَّ, فَثَمَّ, تو کیا غلط ہوا, سا, یہ جو ہے نا ساؤنڈ یہ سین میں آئے گی. اسے کہتے ہیں سیٹی کی طرح کی آواز, جو کہ یہ صفت کو کہا جاتا ہے صفیریہ صفت. صفیر کے معنی ہوتا ہے سیٹی, اور یہ جو صفت آ گئی نا تو صفیریہ کی صفت اس حرف میں پایا گیا. لہٰذا اگر سا کے اندر آ جائے حرف سا, جو یہ دیکھ رہے نا آپ یہاں, اس کے اندر اگر یہ صفت آ گئی تو پھر یہ حرف چینج ہو گیا, سین سے چینج ہو گیا, اور لہٰذا جب حرف چینج ہوا, جب لیٹر چینج ہو گیا تو پھر معنی بھی چینج ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ جو ملتے جلتے آواز والے جو حرف ہے نا, جیسے کہ سین اور سا میں بہت غلطی ہوتی ہے, ہا اور ہا میں بہت غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قاف میں اور کاف میں بہت غلطی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دھیان میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے جہاں پر ذال ہے, زا ہے, اور ضا ہے, اور ضاد ہے, یہ چاروں جو حرف ہے اس میں بھی لوگوں کا بہت غلطیاں ہوتی ہے.
تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو آپ نے اپنا مخرج درست کرنا ہوگا۔ مخرج کو سیکھے، مخرج کا لیسن آپ کو میرے پلے لسٹ میں مل جائے گا، تو وہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ سمجھاتی ہوں بہت تفصیل سے، اور اگر میں تفصیل سے نہ سمجھاؤں تو مجھے خود ادھورا ادھورا سا لگتا ہے، تو اسی لیے میں ہر چیز کو بالکل واضح کر کے اور بالکل میں ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھنا صحیح نہ لگے تو آپ تھوڑا ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فَثَمَّ، میم مشدد کا غنہ کیا، فَثَمَّ، آگے وَجْهُ اللَّهِ، یہاں پر تو میم مشدد کا غنہ کر لیا، آگے جو حرف ہے واو ہے، اور واو کے بعد حرف جیم آ رہا ہے، اور یہ حرف جیم جو ہے یہ قلقلہ والے حرف ہے، لہٰذا جب واو کو جیم سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ۔ قلقلہ والے حرف کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں وہ آپ نے بتانا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، قلقلہ والے حرف کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ بہرحال جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم واو کو جیم سے ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے، جیسے کہ وجہ، اللہ، اللہ۔ اب یہاں پر لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش آ گیا، تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا رکھیں گے اور یہاں پر اسٹاپ کریں گے، تو پوری یہاں تک دیکھیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ایک بار پھر دیکھیں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو یہاں تک ہو گیا۔ آگے چلیں گے، ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر شد ہے اور آگے آنے والا حرف لام ہے، اس کے اوپر بھی شد ہے، تو نون کو لام سے ملائیں گے، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا کیوں ہوا؟ کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے۔ آگے چلیں گے، واسع علیم، واو الف زبر وا، الف مدہ، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ کریں گے، سین زیر سی، سیٹی کی طرح ادا کریں گے، اور زیر جب آ جائے تو معروف کا بالکل خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز معروف رہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں واسعن، سیعن پڑھتے ہیں، تو سیعن نہیں ہونا چاہیے، سیعن، 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 ٹھیک ہے، واسعن، واسعن، ٹھیک ہے۔ عین کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے، آگے آنے والا حرف عین ہے، تو یہاں پر پھر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ آگے عین زبر آ، لام یا زیر لی، یا ساکین، اس سے پہلے زیر آ گیا، لہٰذا یا مدہ ہو گیا، لہٰذا یہاں پر کھینچنا ہے۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، وقف کریں گے، دو پیش کی تنوین ہٹ جائے گی اور ہم سکون لائیں گے، تو یہاں تک دیکھیں، ان اللہ واسع علیم، ان اللہ واسع علیم۔ بعض اوقات لوگوں کا عین صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، تو عین کے خوب مشق کرے، واسع، 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 علیم، 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 اس طریقے سے خوب پریکٹس کرے، خوب مشق کرے، 10 ٹائمز، 20 ٹائمز، 30 ٹائمز، جب تک صحیح نہیں ہوتا خوب اس کی مشق کرے۔ تو آیت نمبر 115 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام تا پیش لت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، وَقَالُوا، اب دیکھیے قا میں الف مدہ کر رہے ہیں نا، واو کو تو جلد پڑھیں گے اور قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد خالی الف ہے، تو یہاں پر الف مدہ کریں گے، تو یہاں پر دیکھیے خالی الف کے بعد
خالی الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ جو ہوا، تو یہاں پر موٹے حرف کے ساتھ الف مدہ الف آ رہا ہے نا. قاف تو موٹے حرف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جب بھی الف موٹے حرف کے ساتھ آئے تو الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے وقالوت وقالوت، ٹھیک ہے. لط تخذل تخذل، یہاں پر دیکھیں تینوں کے اوپر زبر ہے، تینوں کو ہم جلد ادا کریں گے، حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. تخذل، بیچ میں جو خا ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا اس کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنی آواز کو موٹا رکھیں گے. تخذل تخذل لاہ ذل لاہ، لفظ اللہ آ گیا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. یہاں پر دیکھیں ایک چیز واضح کر دوں، بعض اوقات جب لوگ رال ادا کرتے ہیں نا، رال میں بھی نا سیٹی آواز نہیں آنی چاہیے. لوگ پڑھ رہے ہوتے زال زال، ایسا زال زال ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں پر جب رال کو ادا کریں گے تو یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا. تخذل لاہ تخذل لاہ، ایسا پڑھنا ہے. یہاں تک دیکھیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ اتَّخَذَ اللَّهُ ذَلَّهُ ذَلَّهُ، ٹھیک ہے. ذل ذل، سیٹی آواز نہیں آ رہی نا. اب کوئی پڑھے ذل تو آپ نے زبان کی نوک کو ہی غلط جگہ پر لگایا ہے، اسی لیے حرف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا. تو اگر ذال کا مخرج سیکھنا ہے تو آپ میری شارٹس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آگے وَلَدًا سُبْحَانَهُ، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال دو زبر دن، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف سین ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا. کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، کیونکہ سین حرف جو ہے حروف اخفا میں سے ایک ہے، لہٰذا جب یہاں پر ہم کریں گے تو اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کس طریقے سے؟ وَلَدًا وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ، صب با ہے نا بیچ میں، با کے اوپر کیا آ گیا؟ سکون آ گیا، تو لہٰذا یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. سین با پیش صب صب حانہ حانہ، یہ کون سا ہا ہے؟ بالکل سینے کی طرف سے نکالیں گے ایسا. سبحانہ سبحانہ. اب چونکہ یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اگر آپ یہاں پر رکتی ہیں تو جو علامت ہے یہاں پر رکنا جائز ہے. اگر آپ رک رہی ہیں تو ہا کا جو الٹا پیش ہے وہ ہٹا دینا ہے اور سکون لانا ہے. سکون لا کر رکیں گے تو ہا کی جو آواز ہے وہ پراپر آنی چاہیے، صاف اور ستھری طور پر آواز سنائی دے. جیسے کہ دیکھیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، نہ ایسا اسٹاپ ہونا ہے. ایک بار پھر دیکھیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، نہ سبحانہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں. بل لہو، با لام زبر، بل لام زبر لا. اب دیکھیں یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، اس لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم یعنی کہ سکون ہے، اس کے اوپر شد ہے. تو جب دو حرف آ گیا ایک ہی جیسا اور ایک کے اوپر سکون ہے دوسرے کے اوپر شد ہے، تو سکون والا جو حرف ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، اسے نہیں پڑھنا ہے، اور جو شد والا حرف ہے اسے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ با کو لام سے ملائیں گے اور اس لام کو نہیں پڑھنا، اسے حذف کرنا ہے. با لام زبر بل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو. بل لہو بل لہو،
لام کو ہم نے جلد ادا کیا، لا اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ الٹا پیش جو ہے برابر ہوتا ہے واو مدہ کے۔ بل لہو، آگے ما فی السماواتی، ما الف مدہ کریں گے، الف خالی، اس سے پہلے زبر آ گیا، ما فی السماواتی، فس، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، تو پورا کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے، ما فی السماواتی، ماواتی، تی میں ہم جل کر رہے ہیں اور سین میں بھی جل کریں گے، ما فی السماواتی، اس طریقے سے آگے، والارض، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ رائے ساکینہ ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا، رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے رائے ساکینہ کو موٹا پڑھنا ہے، اگر زیر آ جائے تو باریک رکھنی ہے، اور یہاں پر یہ حرف کیا ہے، ضاد ہے، ضاد کا مخرج سیکھنا ہے تو آپ میرے شارٹس ویڈیو کو جا کر دیکھیں، اور بڑی ویڈیو میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مخارج کا بیان ایک میں نے بنایا ہوا ہے ویڈیو، بڑی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا مخارج کا بیان، تو وہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ضاد کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ضاد تو پڑھیں گے والارض، ایسا پورا دیکھیں، بل لہو ما فی السماوات والارض، آگے کل لہ قانتون، قاف لام پیش قل، لام لام دو پیش لل، قل لام زبر لا، قل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ، کل لہ، اب دیکھیں یہاں پر نا نقطے والی قاف نہیں ہے تو قل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، لکیر والی کاف اسے کہتے ہیں، کل لہ قانتون، دیکھیں یہ کاف ہے، کل لہ، اور یہاں پر قا، یہ موٹی والی قاف ہے، یعنی کہ اسے موٹا ادا کیا جاتا ہے، قاف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا لہٰذا کھینچیں گے، نون زیر نی، تا وا پیش تو، واو ساکین اس سے پہلے پیش آ گیا لہٰذا اسے بھی کھینچیں گے اور واو مدہ کا قاعدہ کریں گے، نون کے اوپر زبر آ گیا، زبر ہٹا دیں گے اور سکون لائیں گے اور اس طریقے سے وقف کریں گے، تو یہاں تک دیکھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قانتون، تو آیت نمبر 116 بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، تو دو آیتوں کو آج ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے آیت نمبر 117، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور یہاں پر میں نے دو سوال کیے تھے کہ لفظ اللہ کا لام یہاں پر موٹا ہوگا یا باریک ہوگا، اور یہاں پر جیم کے اوپر جو ہم نے قلقلہ کیا تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ قلقلہ والے حرف کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، تو یہ دو سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور معلوم ہے تو بے شک آپ جواب دیں اور اپنی نالج کو بڑھائیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔